حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی ہوگا ہی نہیں جب تک کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کا علم نہ عطا فرما دے۔ یعنی ولایت کے لیے شریعت کا علم ضروری ہے، اس کے بغیر وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ علم حاصل ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ظاہری، بتدریج جیسے بچہ پروان چڑھتا ہے، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگرے، مہینے در مہینہ، سال در سال اس کو وقت لگ جاتا ہے بولنے کے لیے، چلنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے، بھاگنے دوڑنے کے لیے۔ ایسے ہی بظاہر بتدریج علم دین حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو نہ زمانہ در زمانہ، وقت در وقت، دن بدن اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ زانو ادب کو اساتذہ علم و فن کی بارگاہ میں تہ کیا جاتا ہے، قال اللہ و قال رسول کے ایک ایک کلمے کی برکتوں کو حاصل کیا جاتا ہے، اس سے اتصال سند ظاہری کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے جو معاملات کن فیکون سے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارادہ فرما دیتا ہے، جب حکم جاری فرما دیتا ہے تو اب اسے تدریج کی حاجت نہیں رہ جاتی ہے، وہ فی الفور مکمل فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے ہی اللہ کے کسی ولی پر خاص ایسے انعام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو بجائے بظاہر علم ظاہر کے اکتساب کے طریقے پر اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا عمل میں نہ آنا ہوا ہو، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ علم لدنی سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے، علم شریعت سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم سے اسے مالا مال فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زبان و فکر ایسے عظیم سلامتی کے اس عظیم مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ بولتا رہتا ہے، اور جو علماء قال اللہ و قال رسول کی تمیز رکھنے والے ہوتے ہیں اس کے ہر بول کو جب خدا کے کلام و رسول پر پیش کر کے پرکھتے چلے جاتے ہیں، جانچتے چلے جاتے ہیں تو ہر بول دلیل قرآن اور دلیل رسول سے مزین ہوتا نظر آتا چلا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز الدباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عظیم الشان جلیل القدر ولی کامل بزرگ گزرے ہیں، امام الاولیاء میں آپ کا مقام گزرا ہے۔ آپ کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کی کتاب البریز کے نام سے مشہور ہے، جو تصوف، شریعت و طریقت پر مایا ناز درجہ رکھنے والی علم و دانش جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر و باطن کے علوم میں سرفرازی عطا فرمائی ہے اور ملکہ تامہ جن علماء اولیاء کو عطا فرمایا ہے، ان لوگوں نے اس کتاب کی جلالت کی تعظیم کی اور اس کتاب کی عظمت کا ذکر کیا اور اس کتاب کی بزرگی کا لوہا مانا۔ یعنی وہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، واقعی ایک شریعت و طریقت کے ماہر حاذق کسی اللہ والے کی زبان مبارک سے نکلنے والے پرتاثیر کلمات مبارکہ کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعے کو جمع کرنے والے اس عظیم الشان بزرگ کا حال یہ ہے کہ آپ نے بظاہر مدرسے کی دہلیز تک کے دوڑ نہیں لگائی، بظاہر آپ نے کسی درسگاہ تک کے دوڑ نہیں لگائی، مگر اللہ نے آپ کے قلب پر علم لدنی اور انشراح صدر سے ایسے تجلی فرمائی کہ آپ کا سینہ ظاہر و باطن کے علوم سے منور فرما دیا گیا، لبریز کر دیا گیا۔ اور آپ کے شاگرد جنہوں نے اس کتاب کو جمع کیا ہے وہ وقت کے محدث بھی ہیں، وقت کے فقیہ بھی ہیں، وقت کے عظیم الشان جلیل القدر عالم بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، مگر انہوں نے اپنے نور باطنی کی کرن کے اتصال کے لیے شیخ کامل کی جستجو کی اور ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا اور ان سے جب اکتساب علم کرنا شروع کر دیا تو آپ فرمایا کرتے تھے اور آپ کے کلمات مبارکہ کو جمع کر لیا جاتا تھا، لکھ لیا جاتا تھا اور پھر بعد میں احادیث اور قرآن کی آیتوں کے دائرے میں اسے پیش کیا جاتا۔ اور اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کی زبان کو ایسی سلامتی عطا فرمائی کہ ایک حرف کی بھی قرآن و سنت کی دلیل سے ہٹ کر کے کوئی گنجائش اس میں نہیں نکلتی گئی، یعنی ان کے زبان سے نکلنے والا ہر حرف، ہر کلمہ قرآن و سنت سے تائید حاصل کرنے والا اور اسی کلمات اور انہی شریعت مطہرہ کے اور طریقت مصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رموز و اسرار کو اجاگر کرنے والا اور اس پر چھپے ہوئے ذہن و فکر کے گرد و غبار کو دور کرنے والا
اور انسان کی فکر کو نکھار کے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت و طریقت کی عظمتوں کو دوبالا کرنے والا کلام ہوا کرتا تھا۔ اور آج بھی دنیائے علم و فن کے اندر اور آپ کی کتاب کو مایا ناز کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ بظاہر آپ نے درسگاہ سے تعلق نہیں رکھا مگر سینے کو علم لدنی سے لبریز پایا۔ یعنی حضرت جنید بغدادی کا یہ فرمان کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے سینے کو علم شرع سے مزین نہ کر دیا جائے، لبریز نہ کر دیا جائے۔ اور